اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ایک کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سے 5 بنیادی کام ہیں اگر ہم وہ اختیار کر لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پر وہی الہی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ کہ ہماری عقل جو ہے نا بہت محدود ہے، وہ ان ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہمارے اندر اتنی زیادہ فور تھاٹ نہیں ہے، اتنا ہم دور اندیشی سے چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس کے لیے میں نے یہی مناسب سمجھا ہے کہ قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے رہنمائی لی جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ 4 یا 5 کام یہ بنتے ہیں ٹوٹلی، کہ اگر ہم یہ مضبوطی سے ہم کر لیں اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ وہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت رکھتی ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے، ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ جیسا کہ ہم نے تم میں سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ اتنی ہے ترجمانی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں واضح کر کے بتا دی ہیں کہ یہ والی چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ تک پہنچیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 4 یا 5 ٹوٹل کام ہیں جو کہ آپ نے خود بھی کیے اور صحابہ کرام کو تلقین بھی کی، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردان کار تیار کیے۔ دیکھا جائے تو اس آیت میں نا اس کے ایک ایک لفظ میں اور اس کے ایک ایک پہلو میں بہت گہرائی ہے اور بہت وسعت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہیں، ان کو تو ہم نہیں ٹچ کر سکتے کیونکہ وہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اس میں سے جو ہم نے لینا ہے نا، جو مین پوائنٹس ہیں، اس کے اوپر میری کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس کے اوپر میں ضرور بات کروں۔ اب آیت کے ہی ترجمانی کے اوپر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جب انسان کو بھیجا تو اس کی مادی ضروریات کے لیے بھی انتظام کیا، اس کی روحانی ضروریات کے لیے بھی انتظام کیا، اس کے لیے کتاب بھیجی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، انبیاء کرام کا پورا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھیجا نا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، تاکہ ان کی روحانی تربیت بھی ہو اور وہ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی نہ گزاریں، وہ مہذب طریقے سے وہ زندگی گزاریں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب رسول بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک بھیجا تو وہ کیا کرتے تھے کہ آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ ایک تو قرآن پاک کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے، سب سے پہلے تو ہے کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا، پھر جو اس کی آیات ہیں، آیت کا مطلب ہی نشانی ہے، اس کو پڑھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو وہ تلاوت کر کے بتائی، ٹھیک ہے، اس کا بھی اپنا ایک ثواب ہے۔ پھر آگے کیا کیا کام، اور تمہیں پاک کرتا ہے، یہ دوسرا کام کیا آپ نے، کہ صرف کتاب کی آیات ہی نہیں پڑھ کے بتائیں بلکہ انسان کے اندر جو کہ نیگیٹیوٹی تھی، جو کفر تھا، جو شرک تھا، جو نیگیٹیوٹی تھی، جو حسد تھا، جو بغض تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو نیگیٹ کیا، انسانوں کے اندر سے وہ نکالا اور اللہ کی اور رسول کی محبت ڈالی، ان کے اندر اچھے اوصاف جو تھے وہ کیے۔ یعنی یہ بالکل وہ کسان کی مثال کی طرح ہے کہ کسان جو ہے جب کھیت کو تیار کرتا ہے تو اس کی جڑی بوٹیوں کو وہ تلف کرتا ہے اور زمین کے اندر پانی وغیرہ دیتا ہے، ہل جوتتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے اور پھر اس میں بیج ڈالتا ہے اور پھر اس کے اندر نمو پیدا ہوتا ہے، پھر نشو و نما ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہی کام کیا، یعنی تزکیہ کا عمل کیا، اور تزکیہ ایک علیحدہ سے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے
کہ اس کے بغیر جو ہے نا انسان آگے کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کے اندر نیگیٹیوٹی ہو، حسد ہو، نفرت ہو، دوسروں کے لیے کوئی احساس نہ ہو، تو وہ آگے اس کام کے اوپر یا دین کے اوپر چلنا پھر انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کام کی، ایک کتاب کی آیات پڑھ کے سنائی، تلاوت کی، لوگوں کی نیگیٹیوٹی دور کی، ان کے اندر اللہ کی اور رسول کی محبت ڈالی، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ کتاب یعنی یہ قرآن پاک جو ہے، یہ تو 23 سال میں نازل ہوئی نا، ساتھ ساتھ نازل ہوتی تھی، جیسے جیسے حالات ہوتے تھے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتے تھے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے۔ تو یہ ہے کہ مطلب یہ پھر ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا۔ آپ اس مطلب یہ جو ہے نا کتاب کی تعلیم میں سارے احکامات بھی ہیں، ایمانیات کا بیان بھی ہے، اور اس میں عبادات کا بیان بھی ہے، اس میں معاملات کا بیان بھی ہے، اور سارے اس میں اخلاقی بیانات بھی ہیں۔ تو اس کی خود بھی آپ ضرور سٹڈی کیجئے گا۔ تو اس کی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی بھی، اور اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا، عملی زندگی کو بھی میں اپلائی کر کے دکھایا، اور حکمت کی تعلیم دی۔ جب نیگیٹیوٹی دور ہوتی ہے نا، جب انسان کے اندر سے نیگیٹیوٹی دور ہوتی ہے تو پھر حکمت آتی ہے۔ اس سے پہلے حکمت کا آنا انسان کے اندر ممکن نہیں ہوتا۔ اب حکمت بھی سمجھ لیتے ہیں کہ حکمت سے کیا مراد ہے۔ سادہ سے الفاظ میں اس کا مطلب ہے شعور کی پختگی، یعنی انسانی شعور کی پختگی، علم کا راسخ ہو جانا، ڈسیژن پاور یعنی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لینا۔ اور مفسرین کرام بہت اچھے الفاظ میں بتاتے ہیں کہ دراصل قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا مطالعہ بھی کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنا، اور ان کی اتباع جو بھی کرے گا تو اس کو حکمت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس کا جو ہے نا مانوی لحاظ سے، لغوی لحاظ سے علماء کرام نے بہت زیادہ بحث کی ہے اس کے اوپر، وہ ابھی میں نہیں ٹچ کر رہی کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے۔ یعنی مین جو نکات ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہیں۔ یعنی اگر ہم سنت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے نا، سب سے پہلے اپنے اوپر سے وہ نیگیٹیوٹی دور کریں گے، سنت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں حکمت نصیب ہو جائے گی، اور ہم صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کر سکیں گے۔ اور یہ انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، بر وقت فیصلے کرنے اور سچ اور جھوٹ کے فرق کا پتہ ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر یہ کہ آگے ہے، اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے، یہی وہ بات ہے کہ ان آیات کے اوپر اگر کوئی عمل کر لے نا، یہی 4-5 کام جو ہیں، اس کے اوپر اگر ہم عمل کر لینا تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہماری دنیا سنورے گی، پھر آخرت بھی سنورے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صرف دین کی باتیں نہیں بتائیں، آپ نے سب سے پہلے دنیا کو اچھے انداز سے برتنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمولات زندگی سے بتایا کہ اٹھتے ہوئے کیا کرنا ہے، اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، حتیٰ کہ واش روم جانے کی دعائیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے مسائل بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کے معاملات بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے موقع کے اوپر کس طرح سے تم لوگوں نے ریکارڈ رکھنا ہے وہ بتایا، کیسے اپنوں سے سلوک کرنا ہے، کیسے گھر والوں سے سلوک کرنا ہے، کیسے باہر والوں سے سلوک کرنا ہے، کس طرح کے سارے زندگی کے ایک ایک پہلو کے اوپر آپ نے رہنمائی دی۔ ایک اگر فکرے میں کہا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انسان کی ہدایت کے لیے وہ مطلب کافی نہ ہو۔ یعنی یہ مطلب میں کہتی ہوں کہ مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے جس سے میں یہ بیان کروں کہ انفس و آفاق کے تمام حقائق کا ذکر بھی ہے اور ان کا حل بھی موجود ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نظری تعلیم ہے، یہ تھیوریٹیکل تعلیم نہیں ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا تھا۔ اور ایک مثال مجھے یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ نا کہ مطلب کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر مکہ کے پہاڑیوں سے گزر رہے تھے نا، تو جب وہ پہاڑیوں سے گزر رہے تھے نا تو ان کو ایک دم سے نا ایک خیال آیا ان کے دل میں، تو انہوں نے کہا کہ، اور ان کی آنکھوں میں سے اشک جاری ہو گئے نا، تو قریب ان کے ساتھی بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا باپ یاد آ گیا ہے، یہاں سے میں جب گزرتا تھا نا
تو وہ مجھے بے دردی سے مارتے تھے، اور میرا یہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ میں بکریوں کو چرواؤں۔ تو وہ کہتا تھا میرا باپ کہ اے عمر، تمہارا کیا بنے گا، تمہارا کیا بنے گا، تم سے تو یہ بکریاں بھی نہیں چرائی جاتی۔ تو دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے مجھے امیر المومنین بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے تزکیہ کا عمل، یہ ہوتا ہے میدان کار تیار کرنا، کہ کس طرح سے آپ نے ٹریننگ کی صحابہ کی۔ تو پھر اس طرح سے اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ ابو ذر غفاری تھے، وہ ڈاکو قبیلے سے تھے، ان کا جب تربیت ہوئی تو وہ مطلب بہت بڑے وہ عالم بن گئے، اور ان بہت بڑے ان کا مقام ہے ان کا بھی۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ کے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم توبہ کر کے لوٹنے والے لوگ ہو، اب تم پھر دوبارہ اٹیک کرو گے۔ تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھری ہوئی شخصیتوں کو کس طرح سے جوڑا، کس طرح وہ صحابہ جو کہ صدیوں سے لڑ رہے تھے، کس طرح سے آپ نے ان کو شیر و شکر کر دیا۔ اور پھر اس طرح سے ہمیں ملتا ہے نا کہ یہ دنیا کے علاوہ کہ یہ بھی ہے نا آخر میں آیت کہ تم لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دی جو کہ تم نہیں جانتے تھے، کہ دنیا کے بارے میں بھی تم نہیں جانتے تھے، تو اس کی بھی تعلیم دی۔ آپ جب بھی ہم لوگ عموماً ہمارے نا اس طرح سے باتیں جب ہوتی ہیں تو وہ بڑا امپریس ہوتے ہیں، مغرب کی ترقی تو یہ ترقی تو وہ ترقی تو وہ کر لیا انہوں نے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ وہ سب ترقیاں، وہ مادی ترقی ہے نا، وہ مادی ترقی ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان جو سائنسدان تھے ان سب سے آگے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ادارے قائم نہ ہو سکے تو وہ آگے اس طریقے سے وہ چیز جو ہے آگے نہ بڑھ سکی، وہ علم اور وہ عرفان۔ باقی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تربیت کی تھی نا، دنیا کے معاملات میں بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب کسی بادشاہ نے نا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حکیم کو بھیجا، تو وہ 6 ماہ تک وہاں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنا کام بھول جاؤں گا، تو میرے پاس تو کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آئے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ جب بھوک لگے تو اس وقت ہم کھانا کھاتے ہیں، اور جب ابھی بھوک ہو تو ہم کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ پھر اس طرح سے کیونکہ آپ نے رہنمائی کی تھی تو اس سے آپ نے ذہنی تربیت بھی کی، جسمانی جو طبی اصول تھے وہ بھی آپ نے دیے تاکہ لوگوں کی جسمانی ہیلتھ بھی بہتر ہو۔ اگر جسمانی ہیلتھ بہتر ہوگی تو تبھی انسان جو ہے دین اور دنیا کا کام کر سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر خیزی کی عادت ڈالی لوگوں کو کہ صبح کے وقت آپ اپنا کام شروع کرو، اس میں کام میں اور وقت میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم بھی اس سے مطلب اخذ کریں کہ کیا ہم بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کیا ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا ہم بھی اپنے آپ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، کیا ہم اپنی نیگیٹیوٹیز کو دور کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کرنے کے جو کام ہے نا اس میں وہ یہی ہے کہ ہم ان آیات میں سے ہم اپنے لیے بھی یہ اخذ کریں کہ ہم نے بھی قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ہم نے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی بھی کرنا ہے، اور ہم نے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی دنیا کی مذمت نہیں کی، کہیں پر بھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یعنی ایک کسی عالم کا بہت اچھے دانشور ہیں، ان کا ایک فکرہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے، کہ نہ دنیا کے اندر غرق ہو جاؤ نہ اس کو ترک کر دو، اس میں رہتے رہتے دین بھی اپنا رکھو اور دنیا کو بھی رکھو، اور اس دنیا کو بہتر بناؤ۔ دنیا بہتر ہوگی تو تم آخرت بنا سکو گے نا۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی تلقین کی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس ٹاپک کے اندر بہت وسعت ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم انہی چیزوں کو، انہی پوائنٹس کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے لیے کفایت کر جائے گی۔ اصل چیز جو ہے کہ ہم کوئی بھی گفتگو سنیں، کوئی بھی بیان سنیں تو اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدھ نقطہ تو ہم پکڑ لیں نا۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہی ہوں، جیسے یہ کہ تزکیہ کا امر ہے، ہم اپنے ذہن سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے نیگیٹیوٹی کو نکال دیں، بڑا سوچیں، اچھا سوچیں، درگزر کا معاملہ کر دیں۔ یہ والا نقطہ بہت اہم ہے۔ اور حکمت جو ہے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنا شروع کر دیں۔ اور اصل حکمت کیا ہے؟ اصل حکمت کیا ہے؟
مجھے جو نقطہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عمر کو، اپنے وقت کو، اپنے وسائل کو، اپنی قابلیتوں کو، جتنی بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے نا، ان کو صحیح انداز میں ان کو صرف کرنا اور شکر گزاری کا رویہ اپنانا۔ شکر گزاری بھی حکمت کی ہی ایک قسم ہے، اس کی قدر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں وقت دیا ہے، ہمارے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، تھوڑے ہیں بہتے ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جتنا بھی عطا کیا ہے نا، اس کو ہم بہتر انداز سے ہم لگائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرما دے، اپنی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اتباع کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کر ہوں۔ والسلام، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔